اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ بہت ہی نہایت پاک اور بزرگ اور عظیم ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اس کی خدائی اکیلی اسی کے بلبوتے پر ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ تمام عیب سے پاک ہے اور وہ پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ اس سلطنت کا اکیلا مالک ہے اور پوری سلطنت کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسروں کی شرکت سے، دوسروں کی شریک سے وہ بالکل پاک ہے اور عظیم ہے اور بزرگ ہے، برتر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا مالک و مختار ہے اس پوری کائنات کا۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اکیلا چلانے والا ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، بہت ہی بزرگ اور برتر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے، وہ دیکھے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہ موت اور یہ زندگی اللہ ہی نے دی ہے، اور یہ زندگی تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دے دی ہے۔ یہ زندگی دینے کا اللہ کا ایک مقصد ہے، وہ تم کو امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے، کون میری بات مانے گا اور کون اپنے نفس کی بات مانے گا، کون اپنے خاندان کی مانے گا، کون اپنے رشتہ داروں کی مانے گا، کون شیطانوں کا پیرو بنے گا، کون میرا پیرو بنے گا۔ یہ امتحان لینا چاہتا ہے، یہ جانچنا چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اچھائی اور برائی کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا اب تو آزاد ہے، تو ان میں سے جو راستہ چوز کر لے، تیری مرضی، لیکن اگر تو نے یہ ٹیڑھا راستہ اپنایا، شیطان کا راستہ اپنایا، تو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالوں گا، اور اگر یہ سیدھا میرا راستہ اپنا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں جنتوں کی، ان سے آراستہ کروں گا تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ زندگی دی ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بعد ایک موت ہو، اور موت کے بعد ایک زندگی اور ہو جس میں انعام و اکرام ہو، سزا ہو، جزا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بخشی ہے کہ وہ اس کو آزمائے، اس کا امتحان لے۔ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور غفور رحیم بھی ہے۔ مطلب وہ غلطی پر پکڑنے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی انسان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس پر وہ پکڑنے میں بھی بہت طاقتور ہے، بہت زبردست ہے، وہ زبردستی بھی پکڑ سکتا ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ تو نے یہ اللہ تعالیٰ کیوں کیا۔ وہ اپنی طاقت کا خود مالک ہے، اس کی اپنی طاقت اپنی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کائنات کا مالک وہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، موت اور زندگی دینے والا وہ ہے۔ تو پھر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کر تمہیں سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وہ صرف میرا جبار ہی نہیں ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے۔ انسان اگر اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے وہ۔ لیکن کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، توبہ کرنے والا بھی تو ہو، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے والا بھی تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندگی کا احساس کرے اور توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پائیں گے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو اللہ سے معافی مانگے۔